ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایسا کلام کہ جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی غلطی کا یا خطا کا کوئی امکان یا احتمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ارشاد فرمایا کہ لا ریب فیہ، یعنی اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دنوں میں مسلک دیوبند کے ایک معروف عالم دین کا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا کہ جس کی وجہ سے عوام الناس میں شبہات و اشکالات گردش کر رہے ہیں، اور ان کا تدارک اور ان کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ اس ضمن میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، لہٰذا آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری ہے۔ کوشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا سے ذہن میں آنے والے تمام تر اشکالات کو دور کیا جا سکے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان ایک اصول اپنے ذہن میں ہمیں یہ رکھنا ہے کہ قرآن سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے، یعنی قرآن سپیریئر ہے۔ تمام تر گرامر، یعنی عربی کی تمام تر گرامر وہ قرآن کے تحت ہے، قرآن کسی گرامر کے تحت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن کا جو رسم الخط ہے، یعنی اس کے لکھنے کا جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوا دیا اس کو اسی طرح لکھنا واجب ہے۔ اس میں کسی حرف کی، کسی لفظ کی کوئی تبدیلی، اضافہ یا حذف وغیرہ کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، اور ایسا کرنا سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر رسم قرآنی کا اگر اندازہ لگائیں، یعنی قرآن کی کتابت کا، اس کے لکھنے کا جو انداز ہے اس کو اگر ہم بغور دیکھیں تو قرآن مجید میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں عربی گرامر فیل ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن گرامر کے مطابق نہیں ہے، قرآن میں معاذ اللہ کوئی غلطی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ گرامر میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی فصاحت کو اپنے اندر سمو سکے۔ وہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید جس نبی پر نازل ہوا وہ عربی تھے، قرآن مجید جن لوگوں کے درمیان نازل ہوا وہ عربی بولنے والے تھے، تو انہیں گرامر کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، اس لیے گرامر کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا۔ گرامر اس وقت وجود میں آئی کہ جب اسلام عرب سے نکل کر دنیا کے دیگر خطوں میں پھیلنے لگا، تو دنیا کی دیگر زبانیں بولنے والوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو بولنا سیکھیں، عربی زبان کو سمجھنا سیکھیں، اور عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کو بغیر اصول و ضوابط کے نہیں سیکھا جا سکتا، جیسا کہ ہمارے ہاں انگلش سیکھنے کے لیے انگلش گرامر کا آنا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ابو الاسود الدولی نے گرامر کو مرتب کیا، جسے آج بھی مدارس دینیا میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اب جب آپ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں عربی گرامر ہمیں فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، مکمل ناکام دکھائی دیتی ہے، تو اس کی چند ایک مثالیں سماعت فرما لیجیے۔ مثلا قرآن مجید میں ایسے 26 مقام ہیں کہ جہاں پر حمزہ کو واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے، یعنی حمزہ لکھا جانا چاہیے لیکن حمزہ واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا نبأ الذین اور الملأ جزاء الذین، یہ وہ کلمات ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں 95 یعنی 95 ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر الف کو حذف کیا گیا ہے، یعنی الف ہونا چاہیے تھا لیکن قرآن کی کتابت کے انداز میں، قرآن کے رسم الخط میں الف نہیں لکھا جاتا، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے تو یہاں الف نہیں ہے بلکہ کھڑی زبر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں 135 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر یا کو حذف کیا گیا، یعنی یا ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں یا قرآن کے رسم الخط میں نہیں لکھی گئی۔ اور اس کی مثال وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ إِذَا دَعَانِ يَقْضِي الْحَقِّ، اس جیسے دیگر کلمات ہیں۔ یہ 3 صرف مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں پر گرامر
قرآن کے آگے فیل ہوتی دکھائی دیتی ہے، جہاں پر گرامر کا کوئی اصول قرآن پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن اگر گرامر کا کوئی اصول قرآن پر لاگو نہیں ہو رہا، کسی لفظ میں گرامر فیل ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن میں معاذ اللہ غلطی ہے، بلکہ اسے وہی سمجھا جائے کہ جو میں نے پہلے عرض کی کہ گرامر اس قابل نہیں ہے، گرامر میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے تمام تر فصاحت کو، اس کے تمام تر الفاظ و کلمات کو اپنے اندر سمو سکے۔ اب آئیے اس ایک جملے کی طرف کہ جو ان موصوف نے قرآن مجید میں عربی گرامر کی غلطی کا ذکر کرتے ہوئے بطور دلیل جس لفظ کا اور جس جملے کا ذکر فرمایا، اور وہ جملہ کیا ہے، وہ لفظ کیا ہے، لنسفان۔ اب آئیے اس لفظ کی حقیقت آپ کے اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں۔ لنسفان یہ اصل میں نسفاؤ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہم گھسیٹیں گے۔ معنی میں تاکید اور شدت پیدا کرنے کے لیے اس نسفاؤ کے شروع میں اور اس کے آخر میں 2 حروف کا اضافہ کیا گیا، اس کے ابتدا میں لام اور آخر میں نون کا اضافہ کیا گیا، اور یہ لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، تو یوں اسے کہا جاتا ہے لام تاکید بانون تاکید۔ اور چونکہ یہ نون جو آخر میں جو اضافہ کیا گیا، جو آخر میں نون لایا گیا، یہ نون چونکہ ساکن ہے تو اس وجہ سے یہ نون خفیفہ کہلاتا ہے۔ تو اب یہ پورا اس کا نام ہوا لام تاکید بانون تاکید خفیفہ۔ اور نون ساکن کو جو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ عرب میں یعنی عربی گرامر کے مطابق 2 طریقے سے نون ساکن کو لکھا جاتا ہے، نون خفیفہ کو لکھا جاتا ہے، اور ان 2 طریقوں میں سے ایک طریقہ تو وہی ہے یعنی نون اور اس کے اوپر جزم آئے، اور دوسرا طریقہ آپ کی اسکرین پر اس وقت واضح ہو رہا ہوگا، دوسرا طریقہ اس طرح ہے کہ نون کو بدل دیا جاتا ہے تنوین سے، یعنی جس طرح با نون زبر بن اس طرح لکھا جائے کہ با اور نون دونوں حروف لکھے جائیں، یا پھر جس طرح با 2 زبر بن لکھا جاتا ہے اس طرح۔ تو یہ دونوں طریقے عربی گرامر کے مطابق بالکل جائز اور درست ہیں، عربی گرامر اس کی تائید کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ گرامر کے لحاظ سے معاذ اللہ لنسفان میں کوئی غلطی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لنسفان میں غلطی ہے تو یہ اس کی کم علمی اور اس کی جہالت ہے، کیونکہ اس عربی گرامر اس کی تائید کرتی ہے۔ مثلا عربی گرامر کی ایک مشہور کتاب ہے علم الصیغہ، جو مدارس دینیہ میں ابتدائی درجوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے مصنف اس کتاب کے خاتمے میں مشکل صیغوں کا ذکر کرتے ہوئے 31ویں نمبر پر اس ہی صیغے کا ذکر لاتے ہیں، اور اس صیغے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو دونوں طریقوں سے لکھنا یہ درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں نون ساکن کو تنوین یعنی 2 حرکات سے بدلنے کی ایک اور مثالیں موجود ہیں۔ مثلا سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 32 میں لَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اب یہ جو لَيَكُونَ ہے تو یہ بھی اسی کی طرح یعنی لنسفان کی طرح ہی کی ایک مثال ہے، لہٰذا قرآن مجید کے رسم الخط میں کسی بھی غلطی کی گنجائش ماننا بھی یہ بھی جہالت ہے اور یہ سخت ترین حرام ہے۔ قرآن مجید توقیفی، اس کا رسم الخط توقیفی ہے، یعنی حضور نے جس طرح لکھوایا اس کو اسی طرح لکھنا واجب ہے، کسی بھی دور میں اس کے کسی بھی حرف کو کسی بھی انداز میں نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ حذف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان اور اپنے عقائد کے تحفظ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔